السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاست کرناٹک کے کالج میں مسلم لڑکیوں کے حجاب کو لے کر شروع ہوئے تنازع پر سیاست رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک بار پھر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے حجاب تنازع پر ٹویٹ کیا ہے۔ ایک ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے اویسی نے کیپشن میں لکھا، انشاءاللہ ایک دن حجابی وزیر اعظم بنے گی۔ ٹویٹ کردہ ویڈیو میں اویسی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ بیٹیاں کہتی ہیں انشاءاللہ اگر ابا امی کا فیصلہ ہے تو ہم حجاب ضرور پہنیں گے، تو اماں ابا کہیں گے بیٹا پہن لو، ہم دیکھیں گے کہ تمہیں کون روکتا ہے۔ حجاب پہن کر نقاب لگا کر کالج جائیں گے، کلکٹر بھی بنیں گے، بزنس مین بھی بنیں گے، ایس ڈی ایم بھی بنیں گے، اور ایک دن اس ملک کی ایک بچی حجاب پہن کر وزیر اعظم بھی بنے گی۔ اویسی کے ٹویٹ پر بھگوا بریگیڈ میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ اویسی کے ٹویٹ کو ایک تنازع کی شکل دیا جا رہا ہے۔ روپر انتظامیہ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کو غیر قانونی کان کنی کیس میں کلین چٹ دے دی ہے۔ اس کے بعد سی ایم چنی نے اروند کیجریوال کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اروند کیجریوال جھوٹے ہیں۔ چنی نے کہا، مجھ پر کئی الزامات لگائے گئے لیکن کچھ سچ نہیں نکلا۔ انہوں نے گورنر سے شکایت کی تھی، اس لیے انکوائری کا حکم دیا گیا لیکن سچائی غالب آ گئی۔ اس دوران چیف منسٹر پنجاب چنی نے کیجریوال کا موازنہ برطانوی راج سے کیا اور کہا کہ عام آدمی پارٹی پنجاب کو لوٹنے آئی ہے۔ کیجریوال نے کہا، انگریز ہندوستان کو لوٹنے آئے تھے۔ اسی طرح کیجریوال اور ان کا دہلی خاندان جیسے رگھو چڈھا اور دیگر باہر کے لوگ پنجاب کو لوٹنے آ رہے ہیں، لیکن پنجاب انہیں ان کی جگہ دکھائے گا جیسا مغلوں اور انگریزوں کو دکھایا تھا۔ اب ریاست کرناٹک میں اسکولوں میں بھی نماز پر تنازع پیدا ہو رہا ہے۔ اسکول میں حجاب پر پابندی لگانے کے بعد اب نماز پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت جب کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر تنازع چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جن میں دکشن کنٹر اور باگلکوٹ اضلاع میں بعض طلبہ اسکول میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز وائرل ہو گئے ہیں۔ وہاں ٹیچرز نے کہا کہ انہوں نے طلبہ کو کلاس روم میں کسی مذہبی سرگرمی کی ہدایت نہیں دی ہے۔ بلاک ایجوکیشن آفیسر سی لوکیش نے کہا کہ محکمے نے اپنی ریسرچر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسکول کا دورہ کریں اور اس واقعے پر فوری رپورٹ پیش کریں۔ بعد میں لوکیش نے کہا کہ اسکول عہدیداروں، طلبہ اور سرپرستوں کے درمیان آج ایک میٹنگ میں اس مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے میں 4 طالبات نے کسی ٹیچر کے علم و اطلاع کے بغیر نماز ادا کی جو 6ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ نماز نہ پڑھیں، اگر انہیں نماز پڑھنی ہے تو وہ گھر جا کر پڑھیں۔ گزشتہ مہینے 24 جنوری کو کولار کے ایک سرکاری اسکول میں بعض طلبہ کی جانب سے نماز کی ادائیگی پر ریاست میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دیگر طلبہ کے سرپرستوں، فارغ التحصیل طلبہ اور بعض دیگر افراد نے سومیشور پلی میں واقع اس اسکول میں احتجاج کیا اور کہا کہ جمعے کی نماز کی اجازت دیتے ہوئے غلط نظیر قائم کی گئی ہے۔ گجرات میں کٹر ہندو گروپس نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنے شو روم بند کرنے پر مجبور کر دیا کیونکہ پاکستان میں قائم ان کے ساتھی یونٹوں نے کشمیر کی تائید میں سوشل میڈیا پر پیامات پوسٹ کیے تھے۔ ان کمپنیوں نے پاکستان کے کشمیر سے یوم اظہار یگانگت کے موقع پر سوشل میڈیا پر پیامات پوسٹ کیے تھے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے سوشل میڈیا صارفین میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ واضح ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کے دوران دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے ہر سال پاکستان میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے ملحق بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے ارکان نے مغربی ہندوستان کی اس ریاست میں پیزا ہٹ کے ایف سی او، جنوبی کوریا کی بڑی کار کمپنیوں ہونڈائی اور کیا کی دکانات اور شو رومز کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ وی ایچ پی کے قومی خازن دنیش نوئیڈا سورت میں احتجاج کے دوران خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ یہ کمپنی ہندوستان میں کاروبار کرتے ہوئے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی تائید نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں بجرنگ دل کے 100 سے زائد ارکان نے جو زعفرانی شالیں اوڑھے ہوئے تھے، کشمیر ہمارا ہے کے نعرے لگاتے ہوئے احتجاج میں شامل ہو گئے۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ان کمپنیوں کو، جو دونوں حریف ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں کام کرتی ہے، خطرے کا سامنا ہے۔ کرناٹک کے کالج میں چل رہے حجاب تنازع اب عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس پر نہ صرف امریکہ کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ دنیا کے متعدد معتبر مفکرین نے تو اسلاموفوبیا کی بدترین شکل قرار دیا ہے اور اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے یہ سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے اور رپورٹ کرنے والے امریکی حکومت کے ادارے برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے کالج کیمپس کے تنازع پر کرناٹک حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب کی آزادی میں لباس کے انتخاب کی آزادی بھی شامل ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں حقوق انسانی کے سب سے بڑے علمبردار مشہور مفکر نوم چومسکی نے اس معاملے میں بی جے پی، مودی حکومت اور کرناٹک حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے حقوق انسانی سے متعلق منعقدہ 17 تنظیموں کے ایک پروگرام کے دوران اس معاملے پر لبکشائی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا اپنی خطرناک ترین اور بدترین شکل میں پنپ رہا ہے۔ یہاں بی جے پی مودی کی قیادت میں منظم طریقے سے ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کا
خاتمہ کر رہی ہے اور اسے نفرت پر مبنی ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے اب تک جو کچھ کیا گیا وہ ڈھکے چھپے طریقے سے تھا، لیکن اب انتہائی ڈٹائی کے ساتھ آزاد خیالی اور حقوق انسانی کو معطل کیا جا رہا ہے اور یہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے معاملے میں انتہائی منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ معروف سماجی کارکن اور کالم نگار ہرش مندن نے بھی حجاب کے تنازع پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ حجاب تنازع کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عام لوگ بھی نفرت کے پجاریوں کی باتوں میں آ گئے ہیں اور وہ خود کو انتہائی اعلیٰ و رافع سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہٹلر نے جرمنی میں اسی طرح سے ذہن سازی کی تھی اور پھر یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ بات ہندوستانیوں کو جتنی جلد سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے۔ کرناٹک کے مانڈیا ضلع میں پی ای سی کالج کی طالبہ مسکان کے فرقہ پرستوں کے اشتعال انگیز نعرے کے جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیے جانے کی ہر جگہ ستائش ہو رہی ہے۔ کئی تنظیموں نے مسکان کی بہادری پر انہیں اعزاز سے نوازا ہے۔ ایک طرف جہاں انہیں واقعی اعزاز دیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ یوٹیوبرز تکبیر بلند کرنے والی مسکان کے تعلق سے فرضی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ انہی خبروں میں یہ خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ تڑکی مسکان کو کئی کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، تو وہیں کچھ یوٹیوب چینل دعویٰ کر رہے ہیں کہ دبئی نے اعزاز میں مسکان کو دنیا کی طویل عمارت برج خلیفہ پر جگہ دی ہے۔ اس دوران یہ خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ سلمان خان اور عامر خان مسکان کو 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح کہ یہ تمام خبریں بے بنیاد اور فرضی ہے، صرف یوٹیوب پر اپنا ویڈیو بڑھانے کے لیے ناظرین کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں انتخابات چل رہے ہیں اور 7 میں سے پہلے مرحلے کی ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ در اثنا اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بابری مسجد کے سابق پیروکار اقبال انصاری نے بھی دعا کی ہے۔ اے بی پی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اقبال انصاری نے تپسوی چھاؤنی کے سنت پرمہنس کے ساتھ مل کر دعا کی اور یوگی کے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق سنت پرمہنس نے ہنومان اور رام للا سے دعا مانگی، جبکہ اقبال انصاری نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر یوگی آدتیہ ناتھ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اقبال انصاری نے کہا کہ یہ الیکشن کا دور ہے۔ پرمہنس نے اپنے طریقے سے عبادت کی ہے، جبکہ ہم نے اپنے مذہب کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کی دعا مانگی ہے۔ سنگھ پریوار کے ذریعے چلائے جا رہے سورنا نیوز چینل میں حجاب کی آڑ میں مسجدوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس چینل نے جمعے کے خطبات کو بنیاد بنا کر یہ خبر نشر کی ہے کہ جمعے کے دن شیموگا شہر کے 60 سے زائد مسجدوں میں دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے علماء نے حجاب کے تعلق سے بیان دیا اور مسلمانوں کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہرگز بھی سیاستدانوں کی باتوں میں نہ آئیں اور برقعے کے استعمال کو مسترد نہ کریں۔ اس پر مزید کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں اسی لیے بیرونی علماء کو بلایا گیا ہے۔ نیوز چینل میں گزشتہ روز جمعے کے خطبے کا ایک ویڈیو کلپ بھی پیش کیا گیا ہے، جسے کسی غالباً منافق شخص نے گودی میڈیا تک پہنچایا ہے، جس میں مسجد کے خطیب نے عمومی طور پر حجاب و پردے کے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن سورنا ٹی وی چینل نے اس بیان کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات سے ناراض شہر کے نوجوانوں نے سورنا ٹی وی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا احتجاج بھی درج کروایا۔ ریاست کرناٹک کے مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے، کبھی برقعے پر، کبھی حجاب پر، کبھی نماز پر تو کبھی مسجدوں پر پابندی کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ کرناٹک کے مسلمان جو ہر وقت اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، آج ان کے ہی ہندو بھائیوں میں بھگوا تنظیموں کی جانب نفرت کا زہر گھول دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم اور ملیشیا کے صدر نے رابطہ کیا ہے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم نے سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بات چیت کی۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ اور مختلف شعبوں میں مملکت اور انڈونیشیا کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بی جے پی کی ہندو جنونیت کو سخت نشانہ بنایا اور کہا کہ ہندوستان وزیر اعظم نریندر مودی کے ابا جان کا نہیں ہے۔ جب سے ملک میں بی جے پی حکومت تشکیل پائی، ملک میں لاٹھی لوٹ مار مذہبی منافرت کا بول بالا رہا ہے۔ سیاسی مفاد پرستی کے لیے سلیکان والی بنگلور کو منافرت پھیلا کر کشمیر وادی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھونگی رائے گری میں ٹی آر ایس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ بی جے پی کی فرقہ پرستی اور وزیر اعظم مودی کے غلط فیصلوں سے ملک میں عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ امریکہ میں 95% آبادی عیسائیوں کی ہے، وہاں مذہبی جنون نہ ہونے سے ہر معاملے میں امریکہ دنیا میں آگے ہے، جبکہ سیاسی مفادات کے لیے بی جے پی ملک کو نفرت میں جھونک رہی ہے۔
बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी है, मगर कर्नाटक में नफरत के सौदागरों की जानिब से हमारी लड़कियों के खिलाफ शैतानी सलूक किया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत फैलाकर बेंगलुरु को कश्मीर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ तशद्दुद रहेगा, अमन व अमान गारत हो जाने पर मुल्क में सरमायाकारी लगाने को कोई आगे नहीं आएगा। पुरअमन माहौल पर ही सरमाया इदारों की हिंदुस्तान में दिलचस्पी होगी। हुकूमत तेलंगाना ने नल्लाकुंटे में वाक़ फीवर हॉस्पिटल में मरीजों को मजीद सहूलतों की फराहमी के मंसूबे के तहत 10 करोड़ 91 लाख रुपयों की लागत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कामों का आगाज़ किया है, जिनमें आउट पेशेंट ब्लॉक की नई इमारत भी शामिल है, जहां तकरीबन 1000 मरीज़ इस्तेफादा कर सकते हैं। फीवर हॉस्पिटल में गुर्दे के अमराज के मरीजों के लिए डायलिसिस की सहूलत भी 50 लाख रुपये के मसारिफ से फराहम की जा रही है और 60 लाख रुपये के खर्च से नए मुर्दा खानों की तामीर भी अमल में लाई गई। वजीर सेहत टी हरीश राव ने फीवर हॉस्पिटल में नए आउट पेशेंट ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद रखा और 16 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें 3 एम्बुलेंस भी शामिल हैं, जिनके जरिए ज़रूरतमंद मरीजों को खिदमत फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी क़यादत से मुतालबा किया कि वो अगर हिंदू धर्म और हिंदू मजहब की रिवायत को मानने वाले हैं तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा को ओहदे से बर्खास्त करें। केसीआर ने आज भोंगीर के जलसे आम में आसाम के चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या ये बीजेपी की रिवायत और तहजीब है और हमारे मुल्क का तरीक़ाकार है कि सियासत में किसी से ये सवाल किया जाए कि तुम किस बाप को पैदा हुए हो। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है। केसीआर ने कहा कि इस तरह के अल्फाज सुनने के बाद इनका सर शर्म से झुक रहा है और आंखों में पानी आ रहा है। इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक रियासत का चीफ मिनिस्टर इस तरह की गंदी ज़बान का इस्तेमाल करें और पूछे कि तुम किस बाप को पैदा हुए। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वेदों, भगवद गीता, रामायण, महाभारत से हमने क्या सीखा है। तेलंगाना से मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत तेलंगाना काफ़ी संजीदा है, इसलिए महकमा पुलिस और आबकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोराबंडे में मुनक़िदा इंसदाद मंशियात मुहिम तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंसदाद मंशियात मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके खात्मे के लिए तेलंगाना पुलिस, महकमा आबकारी और दीगर मुतालिका महकमा जात सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ड्रग्स की स्मगलिंग, सप्लाई और इस्तेमाल के ताल्लुक से काफ़ी संजीदा हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में ड्रग्स की हुनूस, सरबराही और इस्तेमाल के चंद केसेस मंजर आम पर आए हैं, जिस पर तेलंगाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।